نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما ورزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ یا پھر خرچ کی ایک اور صورت، انسان اگر سخت دلی میں رہا تو الذین یأکلون الربا، کون سی ہے؟ سود۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت سود جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے پھر وہ باز آ جائے تو ہرگز تو جو گزر چکا وہ اس کے لیے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہ جہنمی ہیں۔ سود کہتے کسے ہیں؟ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی، زیادتی کے ساتھ اضافہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ زیادتی کے ساتھ اضافہ کرنا۔ ربا اس کو کس میں کہا جاتا ہے؟ عربی میں، جی۔ اور اہل عرب اس لفظ کو زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اہل عرب اس کو زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے، جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ لے گا، اصل کے علاوہ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانے والا کیسے کھڑا ہوگا؟ جیسے دیوانہ۔ قرآن نے سود خور کو مخبوط الحواس سے ملایا ہے۔ مخبوط الحواس آج آپ کے لیے جاننا بہت آسان ہوگا۔ زومبیز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ مخبوط قسم کے انسان کھڑا ہوتا ہے انسان ہے، لیکن انسانوں سے بڑھ کر کھانے میں گوشت کھا رہا ہے۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود خور روپے کے پیچھے ایسے پاگل ہو جاتا ہے، پاگل پن اور عقل سے دور کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کی حرکتیں ہی الگ ہو جاتی ہیں۔ سود خور کا پاگل پن پھر کیا ہوتا ہے؟ خود غرضی بن جاتی ہے نا اس کی۔ اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں اس سے، اسے اس چیز کا بھی علم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اسے کوئی پرواہ نہیں، کہ اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ معاشرے کی فلاح بہبود کے کام کرنے کیسے ہیں، کہ معاشرہ کیسے متاثر ہوگا، ایک قوم، ایک خاندان، ایک گھرانہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہوگا۔ وہ لوگوں سے زندگی چھین کر انہیں موت تک مجبور کر دیتے ہیں۔ جسے سود دینا وہ مجبور نہیں ہو جاتے، پھر جانے دے بیٹھتے ہیں، اتنی رقم میں کہاں سے دوں، کیونکہ چڑھتی جا رہی ہے، بس کوئی حل نہیں آتا۔ تو اس آیت کے ذریعے نا انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ زندگیاں ختم کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تجارت کا معاملہ تو نفع اور نقصان میں شراکت کا ہے، تجارت کا، لیکن سود کا معاملہ کیا ہے؟ ایک فریق کا ہی فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں، اس فریق کا جو لے رہا ہے۔ پھر تجارت میں دیکھیں منافع خواہ کتنا ہی زائد ہو، ایک بار ہی ہوتا ہے، ایک بار ہی ہوگا نا، کیونکہ اس میں اپ ڈاؤن آتے رہیں گے۔ لیکن سود کے اندر کیا ہے؟ سود کے معاملے میں مسلسل منافع بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرے کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ اسلام نے اپنے نظام کا دار و مدار کس چیز پہ رکھا ہے؟ واعظ اور نصیحت پر۔ اسلام نے یعنی اپنے نظام کا دار و مدار کن چیزوں پہ رکھا ہوا ہے؟ جو کہ سائٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں نا، اصلاح پر رکھا ہے۔ اسلام نے جو بھی نظام چلانا ہے اس کا پہلے دار و مدار کس چیز پہ؟ اصلاح پر۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ نصیحت ہوگی، اصلاح ہوگی۔ اس مقصد سے اسلام نے قانون سازی کی ہمیشہ۔ تو ومن آدَا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب اگر کوئی اس سے باز آ جائے تو اسلام کا اس کے لیے موقف کیا ہوگا؟ اس کے لیے قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے ہو چکا ہے واپس کرنا قانونی مطالبے میں کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لینے والے نے اگر اپنا روک لیا تو وہ نہ لے، وہی رک جائے۔ دینے والا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس چیز کو یہی روک دے، کوئی اس کی قرض میں مدد کر دے اور یہ چیز وہیں پر اس کی رک جائے۔ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ کس کا؟ یعنی قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت پر ہے، یعنی اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست برقرار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر نیت بنا لیتا ہے اب نہیں کرنا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ ہے۔ ہم نہیں کسی پہ کہیں گے
اچھا یہ تو پہلے اس نے سود کا گھر بنا ہوا ہے، یہ تو سود سے یہ بنا، اگر اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے تو بات ختم ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک بھی آسانی دی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹریز لوگ گھر خریدتے ہیں لون وغیرہ پہ، اب وہ تو ملک ایسے ہیں، آپ کو اسی طرح سے وہاں کچھ نہ کچھ اچیو کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ زیادہ تر اسی پر انحصار ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرے، اگر مسلمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پے کٹتی ہے اور ہمارے معاملات اس طرح سے ہیں، تو اس کے لیے پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اتار ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، تو دیتے ہوئے کراہت محسوس کریں۔ آپ یہ شو رکھیں اپنے دل میں، نیت رکھیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن جا رہے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو حتی المقام ان کی مجبوری کے لیے ہے نا، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ ٹیچر یہ جو ہم نے فرمایا سود کے لیے، یہ سود کو کھانے والا ایسے ہے جیسے اس نے ماں سے زنا کیا، ٹھیک؟ ماں کو بیوی کے برابر سمجھ لینا، نامہ مال میں روز لکھا جا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ روز لکھا جا رہا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ جس کے گھر میں کتا ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے، روز اس کے نامہ اعمال میں سے ایک قرات ختم کر دیا جاتا ہے، اجر ایک قرات۔ اور قرات کیا، صحابہ نے پوچھا قرات کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کا، اونچا پہاڑ، کیا پہاڑ جتنی نیکی بھی نہ ہو، ہے نا، اونچا پہاڑ روزانہ کا ایک کیا ہوتا ہے، اجر اس کے نامہ مال سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے نامہ مال سے دیکھیں کتنا بڑا گناہ لکھا جا رہا ہے روزانہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس پہ اگر کوئی کر رہا ہے، کسی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی صاحب استطاعت ہیں تو وہ ان کی جان چھڑوائیں، یہ چھوڑ دو اس کی، جس کی نیت ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو میری جان چھڑوا ہی جائے، تو پھر آپ سے سن کے دیجیے نا، اپنی زکوٰۃ میں سے، اپنے مدات میں سے، اپنے کرو، مدد کرو اپنے بہن بھائیوں کی، تو اس طرح چھڑوا دیا جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے ہر کسی کے لیے، انشاءاللہ کر بھی دے گا، تو اس چیز کے لیے بہت غور و فکر کریں تاکہ یہ چیز بچ جائے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو دوبارہ سود کھائیں تو وہ جہنمی ہے، نیت صحیح کی پھر اس کے بعد ویسے ہی ہوگے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ نہ کھاؤ تو میں تمہیں ختم کر دوں گا یہ چیز زندگی سے۔ یمحق اللہ، میم ہا کاف محق، یہ ہوتا ہے مٹا دینا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دیکھیں اللہ کو ان دونوں میں سے کون سی چیز پسند ہے، صدقات، ہے نا۔ تو سود ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی نشرما کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر دوسرے کے کام آنے کا نام ہے نا، اور سود کیا، خود غرضی کا معاملہ، ایک شخص دوسرے کی ضرورت کو اپنے لیے نفع حاصل کرنے کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے، ضرورت اس کی ہے لیکن فائدہ میں اٹھاؤں گا، جبکہ صدقات کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ پھر سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے صدقات سے، اور سود سے کیا ہوتی ہے، سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، مستحکم نہیں رہتی۔ پھر صدقات سے کیا ہوتا ہے، ہر فرد کی تگ دود اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اسے راضی ہو جائے، اور اس کی کیا تگ دود ہوتی ہے، اپنی ذاتی خوشی تک سود والے کی، تو میں کھینچنا ہی کھینچنا ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ابھی دیتے نہیں زکات۔ اور تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات کہی ہے، ہر وقت مطمئن رہتا ہے صدقات والا، کیوں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے میرا، ہے نا، وہ صدقہ اور احسان کا مجھے کئی گنا کر کے دے گا۔ اور سود والا کیا کرتا ہے، ہر وقت بے مطمئن اور کیا، روحانی قلق اور پریشانی میں، کیوں، کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی اس کو فون، کبھی اس کو فون، بھیج دے، تیری ڈیٹ آ گئی، دے 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 دے، لڑکے ہائر کر لینے ہیں کہ پیچھے کرو ان کے، تو یہ تو پریشان ہے ہر وقت، نیند بھی اچھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہی چیز بتائی ہے کہ صدقہ کرنے والا اور شراکت کاروبار کرنے والا اپنے اندر کیسا انسان تیار کرتا ہے، کیسا کرتا ہے صدقے والا اور کاروبار کرنے والا، اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی والا انسان پیدا کرتا ہے نا۔ اور صدقے کی روح کیا ہے جو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے، حاجت مند کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے دینا۔ صدقے کی روح یہ کیا ہے، حاجت مند کو اپنا مال اللہ کے لیے دینا۔ اور سود کی روح کیا ہے، ضرورت مند کو اپنا مال اس کے استعمال کے لیے دینا، کہ استعمال ہے صرف، واپس آ جائے گا۔ تو صدقات کس قدر خوبصورت ہے، وہ تو فائدہ دے رہے ہیں دوسرے کو، اللہ کی خاطر دے ہی دیا۔ تو صدقہ کس چیز کی علامت ہے، صدقہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کا ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے، اور سود کس چیز کی علامت ہے، انسان دنیا میں اپنے لیے ڈھیر مال دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے نا۔ تو سود کی حرمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعن رسول اللہ اکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ کیا آپ نے فرمایا، سود کھانے والے، سود کھلانے والے،
سود لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، ان سب پر اللہ کی برابر لعنت ہے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ ہر طرح کی رحمت سے، فضل سے دوری۔ تبھی تو اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ بات نہیں ہوتی ان میں، نہ سکون قلب ہے، اور کیا نہیں ہے۔ جیسے وہ کعبہ کے پاس اس شخص نے آگے کعبہ کی چادریں پکڑی، اور صحابہ انسان تھے نا، غیب کا علم نہیں جانتے، کہا اس کی تو ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول دیکھیے کیسے رو رہا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے وحی کے ذریعے پتا چلا ہے اس کے کپڑے، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کا سب کچھ سود کا تھا، لہٰذا یہاں پر یہ راہ کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، جتنا مرضی پکڑ کے روتا رہے، چیختا رہے، سود سے ہے۔ اس کی دعا بھی قبول ہے، کیونکہ سودی کی دعا بھی قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمارے خاندان میں، ہماری نسلوں میں، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اگر اس میں مبتلا ہے، اللہ اس کی مدد کرے اور اس کو اس سے نکال دے، اور اللہ کسی کو شامل بھی نہ کرے اس معاملے میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم، یقیناً جو لوگ اللہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ عامل الصالحات کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے عین سنت کے مطابق۔ جب کبھی قرآن میں عمل الصالحات آئے تو سمجھے ہی ان کی بات ہوئی ہے۔ تو سود کے احکامات کے بعد ان صفات کا ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی؟ جب انسان کو حرام کی آگاہی ہوتی ہے تو اپنے گناہ کا پھر احساس بڑھتا ہے نا، یہ تو غلط ہے، یہ تو میرے سے غلط ہو گیا، پھر اسے ساری زندگی کیا ہے وہ چیز غلط لگنے لگتی ہے کہ اب میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے، اب اس کو چھوڑ ہی دوں تو بہتر ہے۔ تو اسے ایک غم لاحق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ میں غم محسوس کرتا ہے، ایک قلق اور بے چینی محسوس کرتا ہے، اسے اپنی کامیابی کا خوف آنے لگتا ہے کہ مجھے تو کامیابی چاہیے تھی۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان پہ امید دلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو نیکی کے راستے پر مستقل مزاجی سے چلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ اس میں کیا چاہتا ہے کہ مجھ سے ہر ایک کو فائدہ ہو؟ اصل مومن وہ ہے ہر ایک کو مجھ سے فائدہ ہو، جو دن رات خرچ کرے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے بڑھا چڑھا کے دے گا تاکہ میں اللہ کی اور مخلوق کو بھی دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں سود چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مطالبہ کیا تقوی اختیار کرو، ہے نا، چھوڑ دو، لیکن کیا کرو؟ پہلے کہا ڈرو، پھر چھوڑ دو۔ جب تک کوئی ڈرے گا نہیں وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ڈر ہی ہے جو اس چیز کے اوپر مطمئن کرے گا اور سوچنے کے لیے ہمیں مجبور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف انسان سے وہ کام کروا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، تبھی اللہ تعالیٰ پہلے خوف کی بات کریں۔ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کام ہم کر گزریں گے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن انسان کو وہ کام انتہائی مشکل محسوس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن خوف ہوگا تو وہ ہو جائیں گے۔ پھر تقوی کا شعور وہ ضمانت ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔ جب تک ہم ڈریں گے نہیں، اسلام کا کوئی بھی قانون ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو نیا قانون دے رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ رسول کے ساتھ کوئی تلوار اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا تلوار، اور نہ اللہ کے سامنے کوئی تلوار اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر توبہ کر لو تو تمہارے مالوں کا اثر ہے۔ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی محبت کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ اعلان جنگ ہر اس معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد سود پہ رکھے۔ تو میں کہتی ہوں بہت بڑا ایک رحم ہوا پاکستان پر، جو ہمیں سود سے پاک کرنے کے لیے بہت سے نظام چلا دیے گئے، ورنہ یہ تو اعلان جنگ تھا۔ ہمارا ملک کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا ہر فرد کیا کرتا ہے؟ اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول سے۔ توبہ کر لیں گے بعد میں، اگر مریض حال میں گئے ٹھیک۔ وہیں تبدو فلکم رؤوسکم اموالکم، سود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نافرمانی ہے، ایک حرام کام ہے، یہ خطا کاری ہے۔ یہاں توبہ کا مطلب ہے انسان سود کی خطاؤں سے رجوع کر لے، چھوڑ دے، اب سود کی طرف سے اپنے آپ کو توبہ پر لے آئے۔ تو اصل سرمایہ کی واپسی میں قرض خواہ قرض دار دونوں کا نقصان پھر نہیں ہے۔ تم اپنی واپس لے لو، وہ بھی نہیں اب دیتا، تمہاری بھی تو چلی گئی نا واپس، تم دونوں کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر ایک قانون دے رہے ہیں
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر اگر مقروض تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دے دو. یعنی اوپر والے نہ لو، وہ جو اصل بھی لینا ہے نا اپنا، جو اصل تو دیا تھا، تو اس کے لیے کیا کرو، اس کو مہلت دے دو. اسلام کے اس اصول کی یہاں کیا وضاحت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے نا اور اس پر مہلت دیں گے آپ، تو آپ کو مہلت کا اجر کس صورت میں ملے گا؟ آپ سے نے فرمایا روزانہ اس کے نامہ مال میں فرشتے اتنا ہی صدقہ لکھ کر لے جائیں گے کہ اس نے اتنا صدقہ دیا ہوا ہے. حالانکہ آپ کو واپس آئے گی وہ رقم، لیکن روز آپ اجر کیا پا رہے ہیں؟ اتنا ہی آپ کا اجر روز لکھا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں. کیا مجھے سامنے آ جائے گا اچھا یہ صدقہ بھی دیا ہوا ہے میں نے، اتنی بڑی اماؤنٹ، اللہ یہ بھی میں روز کر رہی تھی. اور آخر میں کیا ہے، آپ نے مہلت دی ہے، اسے آسانی دی ہے، وہ واپس بھی آ جائے گا. جتنی لمبی مہلت اتنا زیادہ ہمارا فائدہ، اور اجر واپس تو آئے گا ہی. پھر نہ قرض خواہ تعاقب کرے گا، قرض خواہ بھی نہیں، نہ قانون اور نہ عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ بار بار تعاقب کرے. ایک مدت لکھیں، ایک معاملہ لکھیں. یہاں زکوٰۃ کی مد سے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کر لی جائے. یہ ایک آسان دیا، اگر نہیں دے سکتے مہلت، جس نے لینا ہے اپنا، کہ مجھے ضرورت ہے مجھے میرا واپس کر دے، اصل ہی کر دے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی مد سے. دیکھیں زکوٰۃ کی مد کے لفظ میں کیوں استعمال کر رہی ہوں، ایک اتنی تنگ دستی تھی ہی تو اس کو زکوٰۃ کی ضرورت پڑی ہے نا. اور عام صدقات میں سے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جو دینی دینی ہے، وہ تو پھر کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر مال سود پر قرض نہ دیا جائے تو دولت میں اضافہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرد کی ذاتی جدوجہد سے، تجارت میں شراکت کر کے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور لایا گیا اس آیت میں. پہلے اللہ نے جنگ کی بات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈر جاؤ. اور جو ڈر گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہے، کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر سوچتا ہے اگر میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو مجھے یہ نہیں کرنا. اس لیے اللہ نے یہ منظر ہمارے سامنے کھینچے. اس دن کو جو مصیبت والا ہوگا، مشکل ہوگا، بندہ مومن کے دل میں اللہ نے یہ خوف اجاگر کیا ہے کہ کیا کرو، ڈر جاؤ، اس چیز سے ڈر جاؤ. تو کہ اسلام مومن کے دل میں ایک چوکیدار بٹھا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا جب سے ہمیں تیسرا پارہ شروع کیا، ایک چوکیدار روز اللہ بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے؟ کیا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تاکہ یہ بندہ فرار کا راستہ نہ پکڑے. ایک چوکیدار اللہ روز بٹھاتے ہیں ہمارے دل کے اوپر، ہے نا. تو اس چوکیدار کو اس کا کام کرنے دیں، اس کو پابند رہنے دیں، اس کی حفاظت کریں. ہاں تو بیٹھا رہے، تو ہے تو میری حفاظت ہے. تو اس چوکیدار کو ٹس سے مس نہ ہونے دیں. اللہ سے یہ بھی دعا کریں. ان آیات سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ آج ہم اپنی دعا میں کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے کن میں بنا دے، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ مجھے ڈرنے والوں میں بنا، صرف تیرا ڈر، میں تیری سوا کسی سے نہ ڈروں، میں صرف تیری مخلوق سے محبت کروں، ان سے ڈروں نہ، لیکن میں ڈروں صرف تجھ سے، کیونکہ جو ڈرا ہے وہی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا. ہماری اگلی آیات ہیں آیات دین، قرآن کی سب سے بڑی آیت کہ لین دین کے لیے جو استعمال ہو، لمبی مدت کے لیے کہ جو استعمال کی جائے. معاملات جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو نقدی ہوتے ہیں ختم، دوسرے لمبی مدت نقد ادھار. ان کو لکھ لینا چاہیے. تو جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. کب کے لیے؟ لمبی مدت کے لیے. یہ روز کا تو لین دین نہ ہم کر سکتے، یہ لمبی مدت کے لیے ہے. اور لکھنے والے کو چاہیے تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے حکم ہے اور ان میں برکت ہے. جب ہم نہیں نہ لکھتے تو کام خرابیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، اب کتنے دیکھیں ہمارے بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ کرو تو کیا کرو، اس کو لکھ لو. قرض ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرض کیا ہوتا ہے؟ دو آدمیوں کے درمیان ادھار کا معاملہ، اس کو کہتے ہیں قرض. دو آدمیوں کے درمیان ادھار کا معاملہ، ٹھیک ہے. اب قرض کا معاملہ نقد معاملے کی نسبت مختلف ہے. یہاں پر نظر آ رہا ہے آیت کے اندر، قرض کا معاملہ نقد معاملے کی نسبت مختلف ہے. نقد معاملہ لین دین ہو کر کیا ہوتا ہے؟
ختم ہو جاتا ہے. ادھار معاملے میں ساری بات زبانی ہو تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان، اختلافات. یہ تو اگر قرض کی مدت مقرر ہے تو لین دین کا تحریر میں آنا بہت ضروری ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اب آپ کسی کو بھی آپس میں دیں، آپ وہ قرض دے رہے ہیں، قرض حسنہ دے رہے ہیں، کچھ بھی سوسائٹی میں اچھی دوست ہوں، اچھی فیمیل دوست ہوں، مرد ہیں، جو بھی ہے، خاندان ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی آپ نے لین دین کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس کو ضرور لکھنا ہے. یہ نہیں کہ مطلب میری بہن ہے، میرا بھائی ہے تو پھر ہے نا اعتبار تو ہے نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اس میں نقصان نہیں ہوگا. لکھ لیں گے تو فائدہ ہے. تو قرض کے معاملے کی درستگی کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے. اب جب یہ اللہ کا حکم ہے تو جو انکار کر رہا ہے اٹس مین کہ وہ تو کوئی سنگی لیا ہے پھر، جو اللہ کے حکم کو ہی نہیں مان رہا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ لکھنے والا کیا ہے، لکھنے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کی جانب سے فرض ہوا ہے. تو لکھنے کا معاملہ معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. لکھنے والا عادل اور انصاف کرنے والا ہو، وہ عادل ہو. قرض دار کے املاء کروانے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا بتائی ہے؟ جب قرض دار خود تحریری دستاویز لکھوائے گا. یہ لکھوائے گا بھی کون؟ لینے والا. جب وہ لینے والا لکھوائے گا، اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب وہ لکھوائے گا نا تو وہ زیادتی نہیں کرے گا کہ لے میں کیا رہا ہوں، لکھوا میں زیادہ دوں، ہے نا. 5 لیے میں نے اس سے تو 10 لکھ لیں. کیوں لکھ لیں؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سے کام کروایا کہ لکھوائے گا بھی کون؟ جو لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر قرض دینے والا تحریر لکھوائے تو کیا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا تھا وہ اضافہ بھی کر سکتا ہے، وہ بات کو بدل بھی سکتا ہے. یہ لکھتی ہوئی سامنے آ گئی ہے نا. اپنی مصلحت اور مفادات کے تحت وہ اپنی شرائط میں کچھ اور بھی بڑھا سکتا ہے. تو اللہ نے یہ چیز حکمت کے ساتھ ختم کر دی. اب قرض دار دستاویز میں کیا تحریر کروائے گا؟ جو آیت بتا رہی ہے قرض دار جو قرض لے رہا ہے وہ اس میں کیا لکھے گا؟ ایک تو وہ لکھے گا قرض لینے کا اعتراض کرے گا. ٹھیک ہے نا. کیا اعتراف کرے گا؟ اعتراف کرے گا. اعتراض کہہ دیا میں نے. اعتراف کرے گا. ٹھیک ہے. کیا کہ میں اتنا قرض لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. قرض کی مقدار لکھوائے گا. اور کیا لکھوائے گا؟ قرض کی طے شدہ شرائط بھی لکھوائے گا. پھر اس کی مدت لکھوائے گا. تو قرض دار کے لیے رب کی جانب سے پھر اس کے اندر کیا نصیحت ہوئی کہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھا جائے کہ قرض میں سے نہ کچھ زیادہ کیا جائے نہ کچھ کم کیا جائے. اب قرض دار خود کب املا نہ کروائے؟ قرض دار کب خود نہ کروائے؟ نہیں، آیتوں کے اندر جب وہ قرض دار نادان ہے تب پھر خود نہیں کروائے گا. جب وہ قرض دار ضعیف ہے، بچے ہیں ہے نا، یا نقص العقل ہے، پھر وہ خود نہیں کروائے گا. جو آیات بتا رہے ہیں قرض دار کی نادانی سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کیا لے رہے ہیں؟ اپنے معاملات کو اچھی طرح طے نہیں کر سکتا ہے نا، اور ان پڑھ بھی ہے یا جاہل ہے، اس لحاظ سے اللہ نے یہاں پہ یہ بات کی. اور قرض دار کے ضعیف ہونے سے یہاں جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم عمر بھی ہو سکتا ہے، کم عقل بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے، زبان کی لکنت والا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ ایسے ہیں تو نہ کروائیں. پھر قرض دار کے معاہدوں میں شہادت کا نصاب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں شہادت کی بات کیا بتا رہے ہیں؟ کون ہوں گے؟ 2 گواہ مرد یہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر 2 مرد گواہ میسر ہی نہیں تو پھر کون سی گواہی انجام پائے گی؟ 1 مرد اور 2 عورتیں. گواہی کا کام مردوں کے سپرد ویسے کیوں کیا گیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں آیات جو ہمیں بتا رہی ہیں نا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ معاشرے میں معاشی جدوجہد کی ذمہ دار عورت نہیں ہے نا، عورت تو نہیں ہے نا. اس کا کام کیا ہے؟ اسلامی معاشرے نے عورت کی جو ذمہ داریاں رکھی نا وہ کچھ اور نوعیت کی ہیں، اور وہ اور نوعیت کی کیا ہے؟ بچوں کی پرورش اور گھر کو پالنا. تو مرد اس چیز کو زیادہ بہتر لے کے ہینڈل چل سکتے ہیں. اللہ نے 2 مرد گواہ اگر نہیں ہے، 1 مرد 1 عورت بھی تو ہو سکتی تھی. نہ کس العقل. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے وہ پریگنٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو نہیں معلوم. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے اللہ رب العزت کیا ہمیں بتا رہے ہیں اس کے اندر، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دی. تو یہ سہولت اس لیے ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے معاملات اور حالات کو ذہن نشین رکھا جائے. تو عورت بھولتی کیوں ہے ویسے؟ چلے گا ہم کہتے ہیں بھولنے کی وجہ سے ہے، تو بھی کیوں؟ تو عورت کو معاہدوں کا زیادہ تجربہ ہی نہیں.
معاہدوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ کاپی تک ہی ہے گھر کی، تو یہاں تک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عورت دباؤ جو ہے وہ قبول کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ دباؤ قبول کر لیتی ہے بہت جلدی، ہم ہر بات کو ذہن پہ لے لیتے ہیں، ہر چیز میں ڈر جائے، ہاں وہاں تو اتنا رش تھا، مرد ہی مرد، میں تو نہیں ادھر سے گزر رہی، انہوں نے کچھ کہا تھوڑی، لیکن پھر بھی دباؤ محسوس کیا نا، ٹھیک ہے، تو زیادہ جذباتی بھی ہے اس وجہ سے بھی۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں سستی سے بچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کون سا ہے؟ آیات کے اندر تحریر کے فوائد اور حکمتیں واضح کریں تاکہ چھوٹے بڑے قرض کے معاملے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق تحریر کرو، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ پھر آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں جو قانون سازی کی ہے وہ نہایت حکیمانہ ہے۔ کیسے؟ معاملات کے اندر صحت رہے، معاملات یقین پر قائم رہے، یقین پر تبھی قائم رہیں گے نا جب دونوں فریق دکھانے میں زیادتی نہیں کر رہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور نہ ہی نادان درمیان میں آئے، اور نہ ہی کوئی ایک عورتیں بھی دو ہی آئے، نہیں ہے تو بس دو مرد ہی کافی ہیں۔ معاملات پر مطمئن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لین دین کی آیات کے اندر، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کو یہاں بھی جگایا ہے، کس طرح سے کہ گواہ کے فرائض بھی بتا دیے کیا ہوں گے، گواہ بننے سے انکار نہ کرے، کاتب کا فرض بھی یہاں پر بتا دیا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو کاتب اور گواہ کے کیا حقوق ہیں اسلامی ریاست کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کو پھر تحفظ بھی دیا جائے اسلامی ریاست کے اندر پھر، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو یہاں جگا رہے ہیں کیا کہ اللہ نے قانون کی اطاعت کے لیے احساس دلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے، یا علم اللہ، عین لام میم علم، یہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس پر تم بھروسہ کرو، اس نے تمہیں علم دیا ہے۔ اب ہمیں لکھنا نہیں، ہم بھروسہ ہے نا، پتا ہے نا، تو پھر نہیں، انہیں کہ یہ اللہ تعلیم دے رہا ہے ہمیں آپ پر بھروسہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، بھروسہ نہ ہوتا تو کیا، میرا جھوٹ کون دیکھے، نہیں ہے، لیکن کیا کہ یہ بھروسہ ہی ہے، لیکن تعلیمات اللہ سکھا رہا ہے، اللہ نے ہر چیز کو فرض دے دیا یہاں پر، لکھنا، کرنا، بولنا، زیادتی نہیں کرنی، کہنا ہے اور بتانا ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تو گواہی کو چھپا کر انسان کے اندر بہت ہی مجرمانہ کیا ہے ذہنیت پروان چڑھتی ہے، تو اللہ یہاں مجرم ہونے سے بچا رہے ہیں انسان کو۔ تو انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ حق کا اعتراف کرے اور ناحق کا اعلان کرے، تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے، تم بہترین گواہ بن جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس بندے سے بھی کلام نہیں کرنا، کس سے؟ جو جھوٹی گواہی دے، جھوٹی گواہیوں سے بھی بچنا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرے، اللہ تعالیٰ نہ تو مجھے جھوٹا گواہ بنانا میرے مرتے ہوئے ایمان تک، اور نہ میرے منہ سے کوئی جھوٹی گواہی دلوانا، کوئی ایسا وقت میرے لیے نہ آئے کہ میں کسی مومن کے لیے جھوٹی گواہی کے پلڑے میں کھڑی ہو جاؤں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ نے کیا پھر میں کلام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں معاملات، فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر ہمیں تیار کر رہے ہیں، کیسے؟ اصل حاکم وہی تو ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہی سربراہ ہے، وہی قاضی ہے، انسانوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈر کر اپنے فرائض انجام دیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور پھر اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو، کسی کو لکھنے والا نہ پائے تو رہن قبضے میں دے دیا جائے، پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو وہ اس کو ادا کر دے، اور چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپائے، جو شخص اس کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مورٹگیج بات کی ہے، یعنی کوئی رہن رکھ دیا جائے، اس کو بھی تو اعتبار ہو رہا، میرے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو یہ اس کی چیز ہے قیمتی میرے پاس، تو اس کا مطلب قرض واپس آ جائے گا، اس کی دو میرے پاس آئے گی واپس۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ مطمئن کیا ہے قرض دینے والے کو۔ پھر گواہی چھپانے سے کیوں روکا گیا یہاں پر؟ اس لیے کہ گواہی چھپانے والے کا دل کیا ہوگا؟ آیت میں گناہ گار، اللہ کہہ رہے ہیں نا اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا، اور دل سے یہ سب کچھ، دل ہی ہے گواہ، اور دل سے یہ عمل پھوٹتے ہیں، یہی وہ زمین ہے جہاں سے ہر طرح کی چیز پھوٹتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی کالا ہو گیا، یہی گناہ گار ہو گیا، تو اللہ نے بچایا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ تعالیٰ بات کر کے ہمیں توجہ دلا رہے ہیں اپنے معاملات کی اصلاح کرو،
میں حاضر ہوں، میں جانتا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو اپنے لین دین میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق چھپے ہوئے دل کے حالات پر کیا ہے، جزا سزا دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے، تمام وظائف پہ بھاری یہ ایک وظیفہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تمام وظائف پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رات کے وقت اس کو پڑھ کر سو جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ رکوع اس کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور علماء کہتے ہیں کس طرح کافی ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ بیمار ہیں، کوئی مہمان آ گیا، آپ سفر سے آئی ہیں، آپ نے وہ جو کام کرنے تھے نا، عشاء کے بعد میں نے سورہ ملک بھی پڑھنی ہوتی ہے، سورہ حامیم سجدہ بھی، میں نے وہ ساری چیزیں پڑھ کے دم کر کے پھر سونا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے تہجد میں بھی اٹھنا ہوتا تھا، یا میں نے کوئی روزہ ہی رکھنا تھا۔ اب کیا کہ آپ اس قدر تھکے ہوئے، اس دن آپ کی صحت نے اجازت نہیں دی یا بیماری کی کیفیت میں تھے، لیکن آپ اس کو پڑھ کے سو گئے، یہ ان ساری چیزوں کی کفالت کر جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے یہ ساری اس نے کی ہیں، یہ کر کے سویا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج اس نے نہیں کی یا آپ کے میری رہ گئی دکھی پھرے، نہیں، اس کو پڑھ لینے سے کیا ہوگا، ان سب کی کفالت ہو جائے گی ان آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انسان کو کائنات کی طرح پابند زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح کیا کرنے، انسان خود مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے بھیجے ہوئے امتحان کے اندر ہے۔ اللہ بتا رہے کہ میں نے احاطہ کیا ہے، میں نے اس ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہوں۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، جو کوئی تمہارے دلوں میں تم ظاہر کرو تم چھپاؤ، اللہ تو حساب لے گا۔ اب مسند احمد میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا اگر حساب لیا گیا تو پھر ہم تو ہلاک ہو گئے۔ اب دل میں تو بہت کچھ آتا ہے، کبھی ایمان بہت اچھا ہے، کبھی ایمان اچھا نہیں ہے، کسی وقت ہمارے دل میں بہت کچھ اور ہی پک رہا ہے، بہت نیگیٹو بھی ہے، بہت پازیٹیو بھی ہے، کیفیت ہر وقت تو ایک سی نہیں نہ رہتی۔ تو یہ لوگ اس قدر ڈر گئے کہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد، صدقہ، روزہ، ان سب کا حکم ماننا، ان سب پہ عمل کرنا، یہ تو ہمارے بس میں تھا، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دل میں کتنا کچھ آ جاتا ہے، ہم کیا کریں، اس کا مطلب اس پر حساب ہوگا۔ یوں تو پھر اللہ کے رسول ہم تو مارے ہی گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، سمیعنا و اطعنا، بس تم اتنا ہی کہہ دیتے کہ اللہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی تو صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جیسے انہوں نے تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا۔ رحم کیا کر دیا، آیات اتر آئی، کون سی، آمن رسول، پھر وہ آیات اتر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، ورنہ دل کا پکڑ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے نا، دل کے پکڑ ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا معاملے ہوتے۔ تو انسان کی اصلاح کس تصور سے ممکن ہے، جو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ چھپاؤں یا میں ظاہر کروں، حساب تو بہرحال اللہ نے لینا ہے نا۔ اب ہم ہو جائے نہیں، اب دل پہ تو پکڑ نہیں ہے، چلو صحابہ نے چھوٹ کروا دی، شکر ہے دل کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو دل میں اتنا پکے گا، پکتا 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 وہ کہیں نہ کہیں کوئی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا ہو، ڈرا جائے نہیں، اب میں چاہے چھپاؤں چاہے میں رکھوں، اللہ نے تو مجھے پکڑنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شروع میں جب میں نے آدم کو بنایا تو میں نے کیا کہا تھا، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ کیا چھپائے بیٹھا تھا یہ ابلیس، چھپائے ہی بیٹھا تھا نا کچھ دل میں، اور وہ کیا تھا، انا خیر منہ، میں اسے بہت بہتر ہوں، میں اس کو نہیں سجدہ کروں گا۔ تو ہم دل میں کیا چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ ہماری ختم ہو گئی سائد سے، چھوٹ تو ہے، ڈرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب انسان بھی سوچتا ہے تو سوچا تو دل سے جاتا ہے نا۔ ابھی ہم سوچتے ہیں نیکی کا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لکھ لو فرشتوں سے تاکہ یہ مکرے نہ، اور اگر مکر گیا تو ایک تو ہوگی، اگر اس نے کر لیا تو 700۔ اور جب انسان دل کے اندر سوچ رہا تھا یہ تو ہونا ہی ہونا، یہ تو آج کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ نہ کرے۔ ابھی ان ساری چیزوں پہ کون گواہ ہے، کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو چھوٹ تو نہیں ہے، میں نہیں سمجھی شاید سے چھوٹ ہے، ڈرنا تو پھر بھی پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب نہیں کریں گے، پکڑ نہیں کریں گے، اندر جو مرضی پکے جب تک وہ عمل میں نہیں نہ آئے گا پکڑ نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، آ گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، وضو کر لے، جو کہ اندر کے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، وضو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے محاسبے کا خوف دلایا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کے آخرت کے خوف دلا رہے ہیں،
مقصد تھا محاسبے کی اصلاح، اپنے محاسبے کی، کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے، میں نے تو یہ کچھ کیا ہوا تھا، نہیں اب نہ ہی سوچو تو اچھا ہے۔ اب نہ ہی سوچو تو اچھا، تو پھر اس کے لیے ہم کیا دعا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ دل کا کیا کریں؟ اب یہ دل کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر کیا دعا کی جائے؟ آج ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین پہ ثابت کر۔ یہ کہاں ثابت قدمیاں لے کے جا رہا ہے نا؟ اس نے کیا سا بات پکڑ لی ہے؟ وصل السخیمت قلبی، اللہ کھینچ کے نکال جو جو اندر غلط پل رہا ہے نا، جو تجھے پسند نہیں اس کو کھینچ کر نکال دے، ٹھیک ہے؟ وصل السخیمت قلبی، اللہ میرے دل سے کھینچ کر یہ نفرت، یہ بغض، یہ حسد، یہ کیا پل رہا ہے، اس کو کھینچ کر باہر نکال دے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے دل پر پھونکے، پھر اردو میں دعائیں کریں کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے محاسبے کی اصلاح کر دے۔ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں اس رمضان میں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، تو احتساب تو کرنا ہے نا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا احتساب کے ساتھ۔ یہ باتیں میں کیوں آپ کو روز کہہ رہی ہوں، جائیں جا کے دعائیں کریں، ان آیات کو دیکھیں، ہم احتساب کے ساتھ اپنا روزہ گزاریں، کیونکہ اللہ کا مطلوب کیا ہے؟ بھوکا پیاسا نہیں، احتساب والے کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہاں سے اٹھ کر جانے کا آپ کا یہی ہے مقصد کہ جاتے ہی ان کو سوچے آج یہ بات بھی تھی، یہ بات تھی، تو کیا ان باتوں کو دعائیں بنانا مشکل ہے؟ ان باتوں کو خود سے اپنے الفاظ میں دعائیں بنانا مشکل نہیں ہے نا؟ تو یہ ہے وہ احتساب جو ہم جا کے کریں گے، یہ ہے وہ محاسبہ۔ تو آج کے کاموں کا حساب اگر ہم لے لیں گے تو کل کے کام کی تیاری ہو جائے گی۔ اللہ اس لیے ہمیں یہ کروا رہے ہیں۔ اب محاسبے کی روح کیا ہوتی ہے جو ہمیں آیت بتا رہی ہے؟ محاسبے کی روح ہے اخلاص، کہ اللہ یہ کام میرے سے نہیں ہو رہا، میرے دل سے نہیں نکلتا، میں نہیں چاہتی، تو میں کیا کروں؟ اللہ میری اصلاح کر، اللہ میرے لیے آسان کر۔ تو اخلاص اور محاسبے کی جو روح ہے نا، وہ آپ کی خالص نیت ہے۔ یہاں سے یہ نیت لے کے جایا کرے، اللہ تعالیٰ جو میں نے وہاں سیکھا سمجھا تھا نا، جو اس وقت میری نیت تھی نا، اللہ یہی میری نیت تیرے لیے ہے، یہی میری نیت تیرے سامنے ہے، اس کو قائم رکھ، یہ ڈگمگائے نہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے ڈاکہ شیطان کہاں مارے گا؟ آپ کے دل پر، آپ کی نیت پہ مارے گا۔ اس کی نیت تو خراب کرنا، اگلے اعمال تو دیکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ ڈاکہ ہی کہاں مارے گا؟ دل پر، نیت پر۔ اور اللہ ہر آیت کے اندر ایک چوکیدار بٹھاتے ہیں، وہ کون ہے؟ تقوی۔ اللہ نہیں کہہ رہے ڈر جاؤ مجھ سے، ڈر جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ روز ایک چوکیدار بٹھاتے ہیں ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر۔ تو اس چوکیدار کو بٹھائیں، اس کو اٹھنے نہ دیں، اسے بھاگنے نہ دیں، کیونکہ ڈاکو سامنے کھڑا ہوا ہے ڈاکے مارنے کے لیے۔ آپ کو نہیں لگتا ہم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ ڈاکو اور الرٹ ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ احتساب کرنے کے بعد ان کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ میں نے پاگل ہو گیا کروا ان سے کام، اپنی اولاد نے اس پہ چھوڑ دی، لگا دی، اور یہ کیا ایک محاسبے سے جنت لے لے۔ یہی وجہ ہے نا آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر، کوئی بھی سجدہ کرتا ہے تو یہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، مکھی سے بھی چھوٹا، اور چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے پیادے، پیدل چلنے والے، اپنے سوار، اپنی اولاد، اپنی نسلیں، سب کچھ اس پر لگا دیا، اور ایک سجدے سے اس نے آج جنت لے لی۔ میری کہاں محنت گئی؟ تو اس کو تو غصہ آئے گا نا، وہ تو کھڑا ہو جاتا ڈاکو الرٹ ہو کے۔ لیکن اپنا چوکیدار اس سے بھی زیادہ مضبوط کریں کہ نہیں، میں نے تو کہنا ہی ہے اللہ سے، میں نے تو آج جا کے اللہ سے کرنی ہی کرنی ہے بات، کیونکہ میں نے آیات پڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو محاسبہ کرے۔ تو محاسبے کی روح کیا؟ اخلاص۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب اس نے کہا میں تیرے ان بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں وہ تیرے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن تیری سلطان، تیرا بس میرے کن پر نہیں آئے گا؟ میرے خالص بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں ہے۔ تو محاسبے کا اصل روح کیا ہے جو ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں؟ اخلاص۔ تو اللہ سے یہی بات کرے، اللہ تعالیٰ میں خالص بندوں میں سے ہوں، مدد تو نہیں کرنی ہے، میں کہہ دیتی ہوں میں خالص ہوں، مدد اب تو کر، کیونکہ تیرا وعدہ ہے، تو اس کو کہہ چکا ہے، میرے خالص بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کیوں نہیں بچائے گا؟ اللہ تو پھر بچائیں گے۔ اللہ تو اس کو بچائے گا جو چاہتا ہے، جو رجوع کرے گا۔ جو رجوع ہی نہیں کرے گا تو وہ اللہ نے چاہا تو اللہ کر لے گا، اللہ کر لے گا نہیں، اللہ نے بھی کچھ دیکھنا ہے، وہ محاسبہ دیکھنا ہے۔ تو کسی بھی باغ میں جاتے گزرتے اور چڑیوں کو کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابو بکر کیا کہتے تھے؟ ایک لمبی آہ بھر کے نا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہا کرتے تھے کاش ابو بکر ایک چڑیا ہوتا،
جہاں مرضی بیٹھتا چرتا کھاتا، اور ابو بکر کا کوئی حساب نہ ہوتا، ہے نا، ان کو خوف تھے نا۔ اسی طرح دیکھیں عمر رضی اللہ کا محاسبہ ایسا خوف والا تھا کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے، اکثر جاتے اور گھاس کا تنکا اٹھا کے بیٹھے رہتے، کہتے کاش کاش عمر یہ تنکا ہوتا، لوگوں کاش عمر یہ تنکا ہوتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا، میں محاسبے کی جنگ ہی نہ لڑتا، میں ایسا ہو ہی نہ سکتا کہ میرے لیے ایسا بھی تھا، یہ بھی کرنا ہے مجھے، یہ بھی کرنا ہے، میں کیا کروں، کاش میں ایک تنکا ہی ہوتا، حساب تو نہ ہوتا میرا۔ یہ ان کے خوف تھے نا۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ کیا کہتے تھے، میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے میری نیکیوں کا اجر ملے اور نہ گناہوں کا ملے، بس نہ مجھے میری نیکیوں کا ملے نہ گناہوں کا، مطلب تلیں گی نا، تلیں گی۔ تو کہتے تھے مجھے اتنا خوف ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی، حضرت علی کیا کہتے تھے، نہ میری نیکیاں تلیں نہ میرے گناہ تلیں۔ کیا آپ کو مجھے یقین ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں چلو تل جائیں، کوئی بات نہیں، کیوں تل جائیں، نیکی ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کسی وقت اپنے میزان پہ غور کریے گا، انشاءاللہ رمضان کے بعد نا میزان کا، یہ ہو سکتا ہے آخری دنوں میں میزان پہ انشاءاللہ بات رکھوں، تو میزان کو دیکھیں ذرا، میزان کا سوچے تو صحیح، روح کانپتی ہے، اللہ نہیں میزان نہیں قائم کرنا، اللہ تعالیٰ نہ میرا نہ کھلے، کر لے ان کا کر جن کے پاس ہے، جنہوں نے لانا ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہے تجھے دکھانے کو، اللہ ان کا کر، ہمارا نہیں، میرا نہیں کھولنا۔ تو یہی حضرت عمر کو لگتا تھا میری سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ کیا کہتے، نہ میری نیکیاں تولے اللہ نہ میرے گناہ تولے، بس یہی میری کامیابی ہوگی، کیونکہ خوف تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو اندیشہ آخرت میں حال یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے اگر مجھے دوزخ جنت کے متعلق اختیار دے دیا جائے، اللہ کہے تم دونوں میں سے کون سی لے گا، ان میں سے اپنے لیے جس کو تو پسند کرے رکھ لے، تو میں کہوں گا اللہ مجھے یہی راکھ کر دے، بس مجھے بھی جلا دے، میں یہی جل جاؤں، ٹھیک، اور راکھ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہوگا تاکہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق بات نہ ہو۔ بس یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، ہے نا، جن کو جنتوں کی بشارتیں ہیں، جو نے جانیں دے دی، جو اس قابل ہیں کہ رضی اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کو کیا، تو آخرت کے خوف سے تو اکثر صحابہ کیا کرتے ہوتے تھے، اکثر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم گھاس ہوتے، کاش ہم گھاس ہوتے۔ کتنی پیاری، آپ دیکھیں نا، آج کائنات پہ غور کر کے دیکھیں، یہ پھول کس قدر خوبصورت ہے، دل میں آتا ہے کاش میں بھی پھول ہوتی، بس پھول ہوتی، مہکتی کھلتی، لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، کوئی بالوں میں لگاتا، کوئی اپنے گھر پہ رکھتا، کوئی دیکھ کر خوش ہوتا، کوئی تحفے میں دیتا، بس گزر گئی مزے سے، حساب نہ ہوتا، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو یہاں اس سے بھی بہترین چیز دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اپنا احتساب کرو، جنت تمہاری ہے، بس مجھ سے ڈر جاؤ، جنت تمہاری ہے۔ اب ان چیزوں کے لیے جنت تو نہیں ہے نا۔ اب جس نے جس پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی، قیامت کے دن ایک بکری نے بھی دنیا میں اگر دوسری بکری کا سینگ توڑا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بکریوں کو کیا کریں گے، وہ جس کا سینگ توڑا تھا نا اس کو ایک نیا سینگ دیں گے اور کہیں گے اپنا بدلہ لے، وہ اس کا بھی سینگ توڑے گی، اس کے بعد اللہ دونوں کو بٹی کر دیں گے، بات ختم، حساب کہاں گے، ہے نا۔ تو اگر حساب ہے بھی ہمارے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، کیسے، کیا کہیں گے آج ہم، کیا دعا کریں گے، ویری گڈ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان کر دے۔ یہ تو یقین ہے، کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے میں یہ دعا بھی نہ کروں، مطلب حساب آسان نہیں ہے، آسان والی بات بھی ہونی نہیں چاہیے، پہلی بات کھلنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھائی ہے نا، تو یقیناً اس کے پیچھے کامیابی ہے، کیونکہ آپ سے ان کے الفاظ ہیں، اور واقعی وہ ہمیں نہ بتاتے تو ہم کیسے کر پاتے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہے نا، اور ساتھ میں کیا، اللہ بغیر حساب کتاب کے، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بھیج دے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہ اتنا خوف ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے خوف والے ایمان والے کیا کہتے ہیں، کرتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان، اب یہاں پہ اللہ سب سے پہلی بات کس کی ہے، ایمان کی، ٹھیک ہے۔ اب ایمان سے کیا مراد ہے یہاں پر، کہ اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنی ذہانت، اپنی فکر اللہ کے حوالے کرو، سب سے پہلے تو اللہ کے حوالے کریں نا سب کچھ۔ اگر لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، آج جا کے مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ وہ چوکیدار مضبوط کر، اللہ مجھے اخلاص کے اندر لے کر آ، مجھے مخلص کر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، آمن رسول، تو پھر آؤ نا، پہلے کیا کرو، رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور ایمان کیا ہے، اپنی سوچ بھی مجھے دو
اور اپنے رسول کے مطابق بناؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. ہم دنیا کے حوالے، ہاتھ ہمارے جانواز پہ اٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت بھی دنیا کے حوالے ہیں. ہم نے ذہن بھی دنیا کو دیا ہوا ہے، ہم نے جسم بھی دنیا کو دیا ہوا ہے، ہم نے سب کچھ دنیا کو لگایا ہوا، اور ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہاتھ یوں کر کے. یہ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ تو انسان کے لیے پسند نہیں کرتا. وہ تو پھر کائنات کا رب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پہلے تو، سب سے پہلے تو اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی مرضی سب میرے حوالے کرو. یعنی اپنی مرضی سے سوچنا چھوڑو اور میری مرضی سے کرو، میرے رسول کی مرضی سے کرو. اب رسولوں کے ایمان کا نا درجہ کیا ہوتا ہے جو اللہ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں، عام انسانوں سے مختلف ہے، بہت بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ اللہ کہتے ہیں براہ راست ان پر وحی آتی ہے، وہ بہترین ہے انسانوں کے اندر. ٹھیک ہے، پھر انسان میں یہ شعور پیدا کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں ارد گرد پھیلے ہوئے بہت سے مومنین ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اس کے دوست ہیں. کس کے دوست ہیں؟ ایمان والوں کی. کائنات میں بہت سے ایسے بھی پھیلے ہوئے ہیں جو ایمان والوں کے دوست ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں پہ ایمان لے کر آؤ. تو فرشتوں پر ایمان لانے کا جو انسانی زندگی پر اثرات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کائنات کے بارے میں انسانی شعور کو وسعت ملے. میں ان کو بتاؤں تمہارے دوست وہ نہیں ہے کہ آتے جاتے کیا حال ہے کیسے ہیں. اگر تم مومن ہو، تم نے اللہ کے حوالے سب کچھ کیا ہوا ہے، تو کچھ دوست اور بھی ہیں تمہارے، اور وہ کون سے ہیں؟ فرشتے. آپ مجھے بتائیں نا، جب آپ نکلتے ہیں، آپ علم سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتے ہیں، کن کے پروں پہ آتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے حق میں دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے اوپر جو ہے آپ کی چھت سے، آپ کے سر سے لے کے آسمان تک پروں کی چھائیں بنا دیتے ہیں؟ فرشتے ہی تو ہیں. کون ہے جب تک آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے، آپ اپنی نیت نہیں بدل لیتے، تب تک کھڑے ہوئے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعائیں. وہ کون ہے آپ کے دوست کہ آپ جان ماس کے چھوٹے سے ٹکڑے پر بیٹھتے ہیں، پوری کائنات بھر جاتی ہے ان سے، اور وہ کہتے ہیں نا یہ جو کہنے آیا اللہ اس کو دے دے، قبول کر، اللہ تعالیٰ ہی کچھ کہنے آیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے دوست فرشتے ہی تو ہیں. آپ رات کو یہ آیت پڑھ کے سوتے ہیں، وہ کون ہے آپ کا دوست جو پوری رات اتنی بڑی ننگی تلوار لے کے کھڑا رہتا ہے، پوری رات نہیں چونکتا، آنکھیں نہیں ہلاتا، آپ کے بغل سے دائیں بائیں نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا دوست فرشتہ ہی تو ہے. وہ کون سے آپ کے دوست ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے کہتی ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ؟ وہ فرشتہ ہی تو ہے. وہ آپ کے دوست ہی تو ہیں جو حدیث میں کیا ہے کہ ایک سب جھنڈا لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جس نے اللہ پہ توکل کیا اور دعا پڑھ کے نکلے وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور جب جب جہاں تک وہ باہر ہے تب تک اس کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے گھر میں آ گیا وہ پھر باہر کھڑے ہیں چوکیدار کی طرف. آپ اندر ہیں، کوئی بری نیت سے نکلا ہے، کوئی کافر نکلا ہے، کوئی کافرانہ رویہ لے کے نکلا ہے گھر سے، دوسرا گروہ کھڑا ہوتا ہے. کون سا؟ اس کے دشمن شیاطین. وہ اپنا جھنڈا لیتے ہیں کالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ وہ واپس نہیں آتے وہ اس کے رہبر ہی رہتے ہیں. تو اپنے دوست کس کو بنانا ہے؟ فرشتوں کو. تو اللہ یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں فرشتوں پر ایمان ایک لطیف و تازہ دم، ایک خوبصورت ساتھی کے ساتھ ہونے کا شعور ہے کہ اچھا میرا یہ دوست میرے ساتھ ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے اس وقت. تو انسان کو یقین آ جاتا کہ کائنات کا نظام کوئی بے روح مشینی نظام نہیں ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے. میرے ساتھ بہت خوبصورت فرشتے ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی تو گھروں پہ ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اب گھروں پہ پارا سن لیں جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں، سن لیا کریں نا، لگا لیا کریں، بھول بھی جائیں تو کسی گھڑی میں بھی، رات میں لگائیں دن میں لگائیں. اس وقت تو یہ مہینہ ہی کس کا ہے؟ تلاوت کا ہے. تو بتائیں نا کیا فرشتے نہیں آتے؟ حدیث میں ہے نا کہ فرشتے قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں، یہ اترتے ہی اترتے ہیں، تو اس کو چلا دیا کریں. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ رسالت. پوری انسانیت تاریخ میں مسلسل ہونے والے واقعے، رسالت، اترتی رہی کتابیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت اور نور کا سرمایہ ہے لوگوں کے لیے. رسولوں کا سرمایہ جن سے لٹ جاتا ہے یا لٹ گیا، ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں جو آیت ہمیں بتا رہی ہے. وہ طریقوں میں ڈوب جاتے ہیں. جب کتابوں پر ایمان نہیں رکھنا، فرشتوں پہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اور رسولوں پہ نہیں رکھنا، تو وہ تو رنج و غم میں مبتلا ہے، بدبختی اور پریشانی سے عاجز آ جاتے ہیں. سمینا و اطانا، اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. کیا مطلب؟ اطاعت سے مراد عملی حوالگی. اللہ میں نے ہر معاملہ تیرے سپرد کر دیا، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور اس کا ہر حکم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا قائد بنانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. غفرانہ کا ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں. وعلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب انسان معافی کا طلبگار کب ہوتا ہے؟ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟
معافی کا طلبگار کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی جب اللہ کی بات مانتا ہے، جب سنے گا نا کوئی بات، پھر اس کے اندر معافی کی طلب بڑھے گی، پھر وہ اللہ کی بات مانے گا، جب وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل عاجز کر دے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دے گا، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ میرے ہر معاملے کی جواب دہی تو میں نے کرنی ہے، پھر میں اب کیا کروں ڈر کے، جب میں نے جواب دہی کرنی ہے تو میں پھر معافی مانگ لوں، پھر وہ اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے، جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ اٹل ہے، وہ نہیں ٹلنے والا، وہ علیک المصیر، اللہ میں نے تیری طرف لوٹنا ہے، اب یہ تیری طرف لوٹنا ہے، یہ کیا اثر ڈال رہا ہے ہماری زندگی پر، کیوں اللہ نے یہ بات کی، اللہ کو تو معلوم ہے، ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان نیکی کے راستے کو تلاش کرے، کہ میرے پاس آنے والا راستہ صرف اور صرف نیکی ہے، صرف اور صرف سچائی ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ نیکی کے راستے اختیار کرے گا، ان کو تلاش کرے گا، میں ایسا کیا کروں کیونکہ میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت کے اندر آتا ہے غفرانک، جب بہت زیادہ پیاس لگی ہو نا، ایک مرتا ہوا انسان کیا کہتا ہے؟ مجھے پانی لا دو، ٹھنڈا ہو، فلاں جگہ سے لا دینا، ایسا کر دینا، 2 الائچیاں اس میں ڈال دو، بنا دو، ہاف گلاس لا دو، یہ ہوتا ہے؟ مرتا ہوا کیا بولے گا؟ پانی، یہی کہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا الفاظ سنائے؟ غفرانک، بخشش، اللہ بخشش۔ جب آپ کو کچھ یاد نہیں آتا، جب ہمیں لگتا ہے دکھ کی انتہا ہو چکی ہے، اللہ میرے پاس الفاظ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا، اللہ رحم کر دے، ہے نا، یہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ ہی نہیں بن پا رہے ہوتے، ہمارا غم اتنا حاوی ہوتا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، بس یوں، اور کیا کریں؟ اب وہ اتنی کیفیت کہاں سے نکالیں؟ اللہ یہ ہو گیا، اللہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ صبح بھی ہوا، صبح یہ، اللہ 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 کو یوں بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی آواز نکلتی ہے اللہ، ہے نا، اللہ رحم رحم، یہ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم ایک بات سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں انسان کیا کہے؟ غفرانک، بخشش۔ عاجز آیا ہوا انسان جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے گا، جو اپنا آپ اپنے رب کو دے دے گا، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں سوائے اس کے، وہ کہتا ہے تیری بخشش، اللہ میرے سارے معاملات میں کیا کروں، میں کیسے کروں، اللہ تیری بخشش، کیوں تیری بخشش؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ مجھے تیرے پاس آنا ہے، تو مجھے کون پاک کرے گا، مجھے کون تھامے گا؟ تو پھر اللہ کیا کر، اللہ تیری بخشش، اللہ مجھے بخش دے۔ کیا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضل بعد میں کہا ہے؟ پہلے کہا نا اللہ یعدکم المغفرہ، ہے نا، پہلے اللہ نے مغفرت دی ہے، پہلے بخشش کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے اس بخشش کو اور کھول دیا۔ انسان کیا کرے گا؟ راستے تلاش کرے گا، انسان کا عزم پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حق کے راستے سے نہیں ٹلتا، نہیں اب میں اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتی، اب میں اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت میں دیکھیں اسلامی عقیدے کی وضاحت مل رہی ہے ہمیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ انسان کو اعتراف کرنا سکھاتا ہے، اپنے گناہوں کے اعتراف ہی سکھا رہی ہے نا یہ آیت ہمیں، کہ اللہ ہماری ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ اعتبار ہے، یقین ہے۔ دوسری طرف اسے فرشتوں اور شیطانوں سے بھی الگ اللہ نے ایک اور چیز بتائی کہ تم معافی مانگنے والے ہو، شیطان ایسا نہیں کرے گا، اور فرشتے کو ضرورت نہیں ہے، ہاں تم کہو تم نے میرے پاس آنا ہے لوٹ کے، باقی چیز تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیا مطلب؟ اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں ظالم تو نہیں ہوں، تم آؤ، تم گڑ گڑاؤ، تم مانگو، تم رو، اور میں پکڑ کے رکھوں کہ پہلے میں سزا تو پوری کروں، پہلے ذرا چکھو اس کا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تصور کے انسان پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں اس آیت سے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو تنگی محسوس نہ کرے، میں نے تمہارے اوپر تمہاری وسعت سے زیادہ نہیں ڈالا، ہے نا، اللہ نے اس کی وسعت سے ڈالا نہیں ہے۔ ہماری کوئی بھی احکام اور کوئی بھی، چاہے وہ مصیبت ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے غم ہے، وہ ہماری وسعت سے زیادہ نہیں ہے، یہ سوچ لیں، یہ سوچ کے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرے لیے آسان ہے اللہ سے رجوع کرنا، معافی مانگنا، اور اس کام کو سلوک سے لے کر چلنا، اور اللہ سے مدد مانگ کے اس کام میں پار ہو جانا، خود کو پاس کروانا، کیونکہ یہ میری وسعت سے زیادہ تو ڈالا ہی نہیں گیا، اور اگر ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ میرے انڈر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، میں نے بس بات کرنی ہے۔ تو کوئی بھی تنگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وسعت سے زیادہ نہیں ڈالی ہوئی، تو انسان ذمہ داریوں کو بوجھ نہ سمجھے کہ
اللہ نے اس کو اس کی طاقت لاڈلی رکھتے ہوئے اس پر احکامات اتارے ہیں. ایمان والا ان احساسات کے ساتھ اپنے عزم اور اپنے ارادے کو نئے سرے سے لے کے چلے، تاکہ یہ سوچ لے کہ یہ میں نے اس پر تنگی نہیں کی. لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. ہر شخص، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا ذمہ دار نہیں. سزا صرف اس جرم کو ملے گی، اس مجرم کو ملے گی جس نے کی ہے، کسی اور کو نہیں ملے گی. تو ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. اس سے انسان کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کیا اثرات چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اگر کوئی مجھے گمراہ کر دے، انسان سوچے کسی نے مجھے گمراہ کر دیا، کسی نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے مجبور کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں، اللہ مجھے معاف کر دے. اس نے کیا نہیں، اس نے نہیں کیا، اپنے کی ذمہ دار میں خود ہوں. کوئی کسی کو مجبور کہاں تک کر سکتا ہے؟ خاص طور پہ ایمان کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، ہم نے نہیں کرنا تو اور بات ہے، اور اگر کرنا ہے کوئی کچھ بھی کہہ لے. انسان اپنے ایمان کو نہیں ختم کر سکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہر کسی کا اپنے کیے پہ ہے. تو مومن معاشرے سے باطل کو مٹانے کی کوشش کرے. وہ یہ نہ کہے کہ نہیں اس نے کہا تھا اس کی وجہ سے، نہیں، ذمہ دار خود ہے وہ. کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، جو ہم سے بھول چوک میں غلطی ہو گئی ہو اس پر ہماری پکڑ نہ کر. انسان بھول چوک سے کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے. تو دیکھیں انسان کرتا ہی غلطی ہے نا، غلطی ہی ہے نا اس وقت جو بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ فوراً معافی مانگ لے اپنے اللہ سے، فوراً معافی مانگ لے. کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ حدیث کے مطابق 2 نفل پڑھے، صدقہ کر دے، اور وہ ایسے جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. بھول چوک سے یہاں کیا مراد ہے؟ اپنی غلطی پر مصر نہ ہو، اڑے نہ، ٹھیک ہے، تکبر کی طرف نہ چلا جائے. انسان ٹیڑے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سیدھے راستے کو بھی دیکھ لے. اب ضروری نہیں کہ ٹیڑے ہو گئے تو ٹیڑا ہی ہو جاؤں، نہیں، بھول چوک ہو گئی اس کو ختم کر دے. اور بھول چوک کے لیے اب کیا ہم کریں گے؟ دعاؤں میں جو دعا شامل کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہی ہے نا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. یہ دعا انسان کی زبان پر کب آتی ہے؟ یہ دعا انسان کی زبان پر دیکھے تب آتی ہے جب وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، تبھی آئے گی نا. ذمہ دار بن گئے، دین کے فرائض کے بھی ذمہ دار، جو اللہ نے ہمارے لیے دنیاوی طور پر ذمہ داری رکھی ہیں ان کے بھی ذمہ دار بن گئے. جیسے ہم کل ہی بات کرتے ہیں نا، اولاد کے لیے کتنا مشکل ہے اس وقت ان کو جج کرنا، ان کو بچانا فتنوں کے دور سے، ہے نا. اب ذمہ دار ہیں ہم مائی ذمہ دار ہیں، ہم باپ ذمہ دار ہیں. تو پھر ہم اب اللہ سے کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہو رہا، ہمیں تو بس میں نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں. تو کیا، ہاں، اللہ تعالیٰ میں ذمہ دار بن گئی. اب یہ میری دعا ہے کیا؟ ربنا ولا تحمل علینا. اللہ مجھ پر وہ بوجھ تو نہ ڈال جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کہ یہ تو تیرے پاس ہے، بوجھوں کو ہٹانے والا تو ہے. اور پہلی امتوں پہ دیکھیں کیسے بوجھ تھے ان کی شریعت کے. کسی سے گناہ ہو جاتا تو اس کو اپنا آپ قتل کرنا پڑتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پڑھ کر آئے نا، آپ قتل کرو اپنے آپ کو. کسی کے کپڑے کو خون لگ گیا ہے تو وہ کپڑا ہی ختم کر دیں، چاہے اس پہ سے داغ بھی دھل گیا. چربی حرام تھی، کیسی کیسی اذیتیں تھیں. ایک شوہر کے پاس 2 بیویاں، سگی بہنیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے. چچا کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا تھا، بھانجی کا نکاح ہو سکتا تھا، وہ بہن بھائیوں کا نکاح بھی تھا. یہ کچھ تھی نا ایسی شریعت تھی پہلے. پھر آج ہم سوچے تو ہمارے لیے مشکل. عورت کے لیے کیا تھا؟ کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے. ہاں، بیوہ ہو جائے گی پوری زندگی، وہ ایک کمرے میں بند کیا کرے گی؟ بکری کے ساتھ رہے گی یا کسی بھی فیمیل جانور کے ساتھ زندگی گزارتی رہو اپنی. کوئی کلر نہیں پہننا زندگی کا، حالانکہ وہ انسان ہے جیتا جاگتا. اور کھانا آہستہ آہستہ اس کا کتنا کر دیا جاتا تھا، اتنا کہ پھر وہ اگر واش روم بھی کرے تو بکری کے مینگن کی طرح بس وہاں پہ آ کے کھانا روک دیا جاتا. پوری زندگی اتنا ہی دیا جائے گا، پریکٹس کروا. یہ زندگی تھی. اور عدت کیسے ختم ہوتی تھی؟ عدت ایسے ختم ہوتی تھی کہ اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کو کہیں اور تو نہیں شادی کرنے کے، حصہ بائی چلا جائے گا. تو کیا کرے؟ کسی بھی جانور کے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ تھوڑی